یا اللہ ہم تیرے بندے بندیاں تیری بارگاہ میں پیش ہیں، حاضر ہیں۔ اے مالک کریم، اے رحمان اللہ، اے مہربان اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما دے۔ یا اللہ تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم کوئی نہ آئے، تو روکتا رہا ہم تیری رکاوٹیں توڑتے رہے، تو سمجھاتا رہا ہم کانوں میں ڈانٹ دے کے چلتے رہے۔ یا اللہ تو ناراض ہو گیا ہے، تو ناراض ہو گیا ہے، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، پورے دیس اور ملک سے راضی ہو جا۔ اے کریم مولا، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلایا، ہم نے کربلاؤں کو بھلایا، تیرے حبیب کی قربانیوں کو بھلایا، ان کے احسانات کو بھلایا۔ انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے تو ہماری خاطر، ان کے دان ٹوٹے تو ہماری خاطر، اس امت کے لیے ساری ساری رات انہوں نے تڑپ کے گزاری اور امتی امتی کرتے رہے۔ اے کریم مولا، ہر نبی میدان محشر میں نفسی نفسی کہے گا، صرف تیرے حبیب کے بارے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ وہ میدان محشر میں بھی کہیں گے یا رب امتی امتی۔ اے مولا اگر تو نے ہمیں پکڑا تو تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اے کریم آقا، ہم ہر قسم کی سزا کے حقدار بن چکے ہیں، ہم نے تیری دھرتی کو گناہوں سے بھر دیا ہے، ظلم و ستم سے بھر دیا ہے، جھوٹ سے، خیانت سے بھر دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تو جھٹکے دے تو ہم حقدار ہیں میرے مالک، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں بندر نہیں بنایا، تو نے ہمیں خنزیر نہیں، تیرا یہ احسان۔ اے کریم آقا، تو نے یہ دیس ہمیں نعمت کے طور پہ دیا تھا کہ ہم تیرا نام زندہ کریں گے، یہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، عزت محفوظ ہوگی۔ اے میرے مالک، یہ سب سے بڑا ڈاکے کا اڈا بن گیا، یہ قتل گاہ بن گیا، یہ مقتل بن گیا۔ بے گناہوں کے چھینٹے چاروں طرف اڑنے لگے، معصوم بچوں کے چیتھڑے فضا میں بکھرنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھنے جاتے ہیں، واپس ان کی بوٹیاں آتی ہیں، ان کے خون میں لتھڑی ہوئی ایک ٹوپی ہاتھ میں آتی ہے، یہ چند بوٹیاں ہاتھ میں آتی ہے۔ مزدور ریڑھی چلانے والا اپنی ریڑھی سمیت میرے مولا فضاؤں میں بکھر کے رہ جاتا ہے، اسے نہیں پتا میں کس جرم میں مارا گیا، ہاں اس کا خون سڑک پہ بہہ کے فریاد کر رہا ہوتا ہے، مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے۔ کہ کریم آقا، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو ہمیں بندر بنا دے، ہمیں خنزیر بنا دے، ہم پر پتھر برسا دے، سب کچھ تو کر سکتا ہے اور ہم اس کے حقدار بن چکے ہیں۔ لیکن اے کریم آقا، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ جو انہوں نے اتنے بہائے کہ جبریل پوچھنے کے لیے ہزاروں دفعہ آیا، تیرے نبی کی خبر پہنچی ہے کہ آپ تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، تو نے جبریل بھیجا تھا کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو اے میرے رب، تو نے اپنے نبی کو پیغام دی، میں تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کروں گا۔ ایک کریم، ہم بھی تو امتی ہیں نا یار، اور تو سارے ٹائٹل چھین چکے ہیں، تقوی بھی چلا گیا، زہد بھی چلا گیا، علم بھی چلا گیا، نیکی بھی چلی گئی، سخاوت بھی چلی گئی، ہر گندگی دامن میں لے کر ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یا اللہ امتی تو ضرور ہے نا، امتی تو ضرور ہیں۔ بلکہ یا اللہ ہمیں تو ایک اور فضیلت بھی ہمارے نبی نے عطا فرمائی۔ آپ میرے مولا جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے۔ اے کریم آقا، اے مالک الملک، اے مالک میں اپنے بھائی کو جلتا نہیں دیکھ سکتا، تو آپ کا نبی تو بڑی شان والا ہے، انہوں نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، وہ یقیناً ہمیں جلتا دیکھ کے بڑے رنجیدہ ہوں گے۔ اے مہربان اللہ، ان کے دل کو غم سے بچانے کے لیے رحم کر دے۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل، اب فقیر ہیں، ہماری دنیا بھی لٹ چکی، ہماری آخرت بھی لٹ چکی، ہماری جھولی خالی نہیں ہے، چھید چھید ہے، چھید چھید ہے، پھٹی ہوئی جھولی ہے، ٹوٹا ہوا کشکول ہے۔ اے کریم آقا، جو ہاتھ اٹھائے ہیں یہ بھی گناہوں سے سیاہ ہیں، جو زبان مانگ رہی ہے یہ بھی گناہوں سے داغدار ہے، جو آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں انہوں نے بہت حرام کیا ہوا ہے۔ ہم تیری منت کرتے،
ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، صرف تیرے حبیب کا ایک آسرا، ان کی طفیل، ان کے آنسوں کی طفیل، جب میدان محشر میں کہیں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو یا اللہ ہم امت ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم امت، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں، ایک سب کچھ کھو چکے، ہم کھوئے ہوئے مسافر ہیں، بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، ہم ہارے ہوئے میدان کے سوار ہیں، لیکن میرے آقا بس تیرے حبیب کی کہ امتی ہونے کا ایک شرف ہمیں حاصل ہے، ہم پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، پوری امت پہ رحم فرما، اور خاص طور پر میرے ملک پہ رحم کر دے جہاں آگ اور خون بہت سستے ہو گئے، اور یا اللہ اے میرے رب، اے میرے رب، مسجد کا احترام تو کافر بھی کر دیتے، میرے دیس کی تو مسجدیں بھی برباد ہو گئی، یہ کیسا دیس ہے جہاں پولیس پہرے دیتی ہے نماز پڑھانے کے، یہ کیسا دیس جہاں پولیس پہرے دیتی ہے جمعہ اور عید پڑھانے کے، اے کریم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے، پھر ذبح کر کے پھینک جاتے، یہ درندے کہاں سے آئے؟ اے کریم ہم تو عاجز، ہماری پولیس عاجز، ہماری فوج حکمران عاجز، تو عاجز نہیں ہے میرے اللہ، تو عاجز نہیں ہے میرے اللہ، تو آ جانا، آ جا میرے مولا، ان معصوم بچوں کی آنسوں کی طفیل آج جن کا کوئی جرم نہیں، اے میرے مولا ان معصوموں کی طفیل آج آ جا میرے اللہ، ہم تجھے بلانے آئے، بچہ مار کھا کے ابا کو ہی بلاتا ہے، بچہ پٹ پٹا کے اماں کو کہانی سناتا ہے، ہم بھی پٹ پٹا کے تجھے سنانے آئے ہیں کہ تو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپ سے زیادہ سایہ دیتا ہے، ہم تجھے اپنا دکھڑا سنانے آئے ہیں میرے مولا، ہمیں اپنوں نے بھی مارا ہے، ہمیں غیروں نے بھی مارا ہے، ہم اپنوں کے ہاتھوں میں لٹ رہے اور غیروں کے ہاتھوں میں لٹ رہے، ہم غیروں سے کیا گلہ کریں، ہمیں اپنوں کا گلہ ہی ختم نہیں ہو رہا، روزانہ ذبح کرنے والے مسلمان ہیں، ذبح ہونے والے مسلمان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے ذبح کر دینے والے کوئی باہر سے نہیں آئے، اسی دیس کے پتھر انسان، درندے انسان، رحم فرما دے، کرو پر ان کربلا کے شہداء کے یا اللہ خون کے طفیل، ان کی قربانیوں کے طفیل، صحابہ کی قربانیوں کے طفیل، صحابہ کے خون جو زمین پر گرا تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی قربانیوں کے طفیل، اے کریم آقا اپنے حبیب کے آنسوں کے طفیل، جو آپ نے مدینے کی فضا گواہ ہے، آپ کا رونا نوحہ آج بھی مدینے کی فضاؤں میں محفوظ ہے، ہر رات آپ کے آنسو تر کرتے تھے، مصلے کو تر کرتے تھے، زمین کو تر کرتے تھے، مسجد نبوی کی دھرتی کرتے تھے، اور جبریل آنسو پوچھنے آتے تھے، اور آپ فرماتے تھے میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، اے کریم آقا تھک چکے، تھک، یہ رات کب ختم ہوگی؟ ہر رات تو جلدی ختم ہو جاتی، 10-12 گھنٹے کے بعد دن چڑھ آتا ہے، یہ رات کب ختم ہوگی جو 300 سال لمبی ہو گئی؟ کب اس امت کا نصیبت، کب ہم امن والی زندگی دیکھیں گے، کب ہم امن والی زندگی دیکھیں گے، کب ہم محبتوں والی زندگی دیکھیں گے؟ اے کریم آقا ہم تو گندے حقیر ہیں، کوئی جھولی میں عمل ہوتا تجھے واسطہ دیتے، ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے حال پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، ہم سے راضی ہو جا، اس ملک کی حفاظت فرما، اس کے حکمرانوں کو ہدایت دے، اس کی فوج پولیس کو ہدایت دے، اس ملک کے تاجروں زمینداروں کو ہدایت دے، سیاستدانوں کو، عوام کو ہدایت دے، شہری دیہاتی کو ہدایت دے، چاروں صوبوں کو آپس میں جوڑ دے، محبتیں پیدا فرما دے، جو قومیت کی آگ لگا رہے ہیں ان کو بھی ہدایت دے دے، وہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں، اپنے ہی ہیں، انہیں شیطان نے بھٹکا دیا ہے تو ان کو بھی ہدایت دے دے، یا اللہ اس سارے مجمع سے بھی راضی ہو جا، ہماری ساری یا اللہ یونیورسٹیوں میں دین کی فضا قائم فرما دے، یا اللہ بے حیائی کی فضا کو ختم فرما دے، نافرمانی کی فضا کو ختم فرما دے، جو ہم میں آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما دے، اور جو موجود ہیں ہمیں ایمان پر اپنے اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما، جو ہم میں بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو موذی امراض کا شکار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا کروا، جو دکھی درد مند ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، راضی ہو جا، اے کریم آقا ایمان پہ موت دے، قبر کو روشن فرما دے، حشر میں اپنا سایہ دے دے، اپنے عرش کا سایہ دے دے، اپنے حبیب کے حوض کا پانی پلا دے، اے کریم آقا
جب تو میدان معاشر میں ایک آواز لگائے گا وامتاز اليوم ایھا المجرم، اے مجرموں آج ایک طرف ہو جاؤ، اے کریم آقا ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں ہتھکڑی نہ لگوا، ہمیں بیڑیاں نہ پہنا دینا، ہمیں توق نہ ڈال دینا، ہم تو دیا سلائی کی آنکھ نہیں سہ سکتے میرے آقا، تیری جہنم کو کون سہے گا، ہم سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچا لے، پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دولت دے کر سب کو یا اللہ جنت والا بنا دے، جہنم سے نکال لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة